بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے عزازیل کا واقعہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس لعنت اللہ قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا۔ بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آب دہن ابلیس کا کالبد سے آدم علیہ السلام کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے۔ اور حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اسے خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے حلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام جان آدم علیہ السلام کی اس کی قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم علیہ السلام کی قالب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ترجمہ: اے جان آدم اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کی قالب کی گشت کیا اور اندر نہ جا سکیں اور عرض کی، یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آتن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان پاک آدم علیہ السلام کی ناک کی راکھ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل گوشت پوست ہڈی رگ اور آنت ہو گئی، بعدہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کار۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کہ رگوں میں اور گوشت پوست میں سارے بدن کے پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغی آدم علیہ السلام کا سہلا دیں اور پیشانی ان کی میں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت اور پوست سے اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے بالہام خدا تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اس لیے اس کا جواب ہوا کہ جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ بعد اس کی جناب باری سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کہ اس سے ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکال پر بشت میں 40 میل کا زور و زیور جواہر سے اور حلہ تاج زیری پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا۔ وہ نور در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع الملائک آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا، نہ کہ عبادت کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا
ترجمہ: اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا: کو اللہ و تعالی۔ ترجمہ: وہ بولا کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے، قیامت کے دن تک۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا، تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندا گیا اور مردود و معزول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا: اے پروردگار، تو مجھے محزول و مردود کیا آدم کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جب بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر حجر و مایوس ہوا اور کہا: وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ ترجمہ: شیطان بولا: اے رب، مجھ کو ڈیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دیں اور ان کے دیدوں سے مجھے محجوب رکھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: تجھ کو ڈیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے، جب مراد اس کی حاصل ہوئی کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھ اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے: قل ہوا تعالی۔ ترجمہ: ابلیس نے کہا: قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بڑھنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعدہ جناب باری تعالیٰ کے حکم کے تخت آدم علیہ السلام کا فرشتے نے جنت الفردوس میں جا رکھا۔